الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ربي زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے پیارے بچوں، ان لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں جنہیں زنجیروں میں باندھ کر جہنم میں پہنچایا جائے اور جہنم کے اندر بھی انہیں 70 گز لمبی زنجیروں سے باندھا جائے گا. اب ان کی یہ حالت ہوگی کیوں؟ جس طرح ایک جماعت کے بارے میں یہ فرمایا گیا تھا، کُلُوا وَاشْرَبُوا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. یہ پوری کی پوری جنت آپ لوگوں کی ہے، اور ہر ایک کی جنت میں پلاٹ اور ایریا اتنی وسیع و عریض ہوں گی کہ اس کو زبان سے بیان کرنا ناقابل فہم قسم کی بات ہوگی. بس اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی چوڑائی صرف آسمان اور زمینوں کو ملا کے کتنے ہوں گے، اتنے ہی اس کی چوڑائی. اب جو جہنم رسید ہو گیا ان کے بارے میں دیکھ لیجئے کہ جہنم میں گرفتار ہونے اور باندھے جانے کے بعد ان کے دل میں یا کسی کی دل میں یہ بات آ جائے، چونکہ لوگوں کو بتایا گیا تھا پہلی جماعت کو کہ آپ لوگوں کو یہ سب کچھ ملی ہے ان محنتوں کے برکت سے جو گزشتہ دنوں میں زندگی میں آپ لوگوں نے کر لیے تھے، ایمان اور اعمال صالحہ. اب یہاں بھی ایک سبب ہوتا ہے ان لوگوں کی گرفتار ہونے کا، اور سبب ایک یہ ہے، إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. ان لوگوں کو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان ہی نہیں تھی، ایمان سے عاری اور خالی قسم کے لوگ تھے. ان کو جتنے بھی بتایا جاتا یہ انسنی کر دیتے. اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے العظیم، یعنی بہت بڑا ذات. اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ رب العزت کی قدرت کے سامنے، اس کے اختیارات کے سامنے، اس کے ارادے کے سامنے کسی کے نہیں چلتے. عظیم کہا جاتا ہے اس انسان کو کہ اس کے سامنے کوئی سر نہ اٹھا سکے. اب اللہ رب العزت کے سامنے دیکھ لیں فرعونہ کی حالت زار، نمرودوں کی تباہی، ابرہہ جیسے لوگوں کی، ان سے پہلے بھی اس طرح کے لوگ تھے، اقوام نے جو من حیث القوم بغاوت کر دی. قوم نوح علیہ السلام کو دیکھ، عاد و ثمود کی انجام زار دیکھ لیں، اور اسی طرح بعد میں بھی ہوتا رہا ہے. انه كان لا يؤمن بالله العظيم.
ایک تو یہی بات، اور دوسری وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ اپنے روزی سے مساکین اور غربا کی ترغیب نہیں دیا کرتا تھا، ان کی دلجوئی نہیں کیا کرتا تھا، ان کی خیر خبرگیری نہیں کیا کرتا تھا، اسراف تو کرتا جی بھر کے، منگوائے جاتے تھے 100 آدمی کے خوراک، کھاتے تھے 10 آدمی، باقی 90 کی خوراک جا کے کسی ڈرم میں پھینک دیتے جہاں کتے اور بلیاں کھاتے اور انسان آوارہ کرتے تھے۔ انسان کی تو کے لیے تو مشکل ہوتا ہے کہ وہ کسی ڈرم میں آ کر اپنے لیے روٹی تلاش کرے۔ یہ ان کا کام تھا، نعمت کی ناقدری، اور نعمت کی ناقدری 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک کھاتے پیتے میں اڑا دینا، اور دوسرے جہاں اس کو پہنچنے کا حق ہے وہاں تک اس کو پہنچنے نہ دینا، یہ بھی ناقدری ہے نعمت کی۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہی اعمال سبب ہوتے ہیں کسی انسان کی جہنمی ہونے کی۔ سوچ لیجئے، چلو ٹھیک ہے جہنم رسید ہو گئے، اور کیا چاہیے؟ اب کیا ہوگا؟ فرمایا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، اب ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں اس کے لیے کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، کوئی غمخوار نہیں ہوگا، کوئی غم کرنے والا نہیں ہوگا، سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی لشکر نہیں ہوگا۔ اور کیا چیز؟ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، ان کے لیے کوئی خوراک بھی نہیں ہوگی، جو خوراک انہیں ملے گا وہ کیا ہوگا؟ جو لوگ جہنم میں جلتے بنتے رہیں گے اور ان کی جسم سے جو انواع و اقسام کی بدبودار قسم کی خون اور پیپ نکلتا ہوگا، یہی چیز ہوتی ہیں ان کی خوراک۔ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو یہیں پہ وہ اس کی رسیات ہے، یہی بھی جو حرام کی طرف ان کا رجحان تھا اور انہیں احساس بھی نہیں تھا، جو مل جاتا بس جہنم رسید کر دیتے، وہی ہو گیا انجام کہ وہی وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، جہنمیوں کے خون اور پیپ جو ان کی جسم سے آگ کی شدت سے رستا ہوا بہہ جاتا ہے، انہیں جمع کر کے پھر ان لوگوں کو پلایا اور کھلایا جاتا ہے، ان کی خوراک بھی یہی ہوتا ہے۔ اور شجر زقوم کا تذکرہ بھی آیا ہے، وہ بھی ان کی خوراک کا حصہ ہے، یا اسی طرح کے دیگر قسم کے نامرغوب قسم کی خوراک کہ جو قرآن کریم نے فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ موٹا تازہ بنانے کی دور ان کی بھوک بھی ختم نہیں کر سکتا، صرف یہ کہ ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، بھوک ختم نہیں۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، اور یہ خوراک ہر ایک کو نہیں ملے گا، جس طرح جنت کی نعیم مقیم ہر ایک کے لیے نہیں ہوتے، اسی طرح جہنم کی یہ غسلین بھی ہر ایک کے لیے نہیں ہوتے، اس کو کھائیں گے صرف وہی لوگ جو دنیا میں خطا کار تھے، مجرم تھے۔ باغیوں کے لیے ہیں یہ، جہنمیوں کے لیے ہیں یہ۔ وہ موقع ہے جی، دنیا میں اپنا رخ تبدیل کرنے کا سنہری موقع، جس نے گوا دیا پھر وہ رخ تبدیل نہیں کر سکتا، جتنے چیخے جتنے چلائے، تباہی مانگے، دعائیں مانگے، اب کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں تھوڑی بہت محنت کی ضرورت تھی، وہ نہیں کیا، وہاں کیا کام آئے گا؟ تو مطلب یہ ہے کہ آخرت کے حوالے پر مکی صورتوں کی جو انسانوں کے دل و دماغ پر محنت کا عمل ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہمیشہ معاشرے کے مصلحین کو بھی یہی سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کو حقائق سمجھا دو، ان کو جنت کی حقیقت سامنے لاؤ، ان کے لیے جہنم کی حقیقت بھی سامنے لاؤ۔ وہ تو یہاں تک تو انہیں خود بھی پتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، یہاں تک تو ہر ایک انسان، ہر فرعون، ہر نمرود، ہر شداد معترف ہے، مرنا تو ہے،
مرنے کے بعد کا منظر انہیں دکھا دو، مرنے کے بعد کے حالات ان کے سامنے آگاہ کر دو، ان کے سامنے پیش کر دو. اور یہ نعمت قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی مقصد کے لیے ہے. اس امت کی فرائض میں سے یہ فرض شامل ہے کہ اس پر عمل کرے اور دنیا کو بھی بلائے. اور ان باتوں پر ہماری معروضات اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات ہمارے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی خیر کے سبب بن جائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.